یا غیاث المستغیثی یا غیاث فرماتے ہیں کہ یا غیاث المستغیثین اہدنا، کہ اے فریادیوں کے فریاد رس ہمیں ہدایت عطا فرما، ایسی ہدایت عطا فرما کہ وہ ہدایت کا رستہ، وہ نور ہدایت جو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا بھی سکتا ہے، پہنچا بھی سکتا ہے، اور منزل تک پہنچانے کا ہمیں وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ تیرے ذمہ کرم پہ ہے کہ تو نے ہمیں چلانا بھی ہے، پہنچانا بھی ہے اور لے کے بھی جانا ہے۔ ہمارے بس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم خود کر سکیں، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم فریادی ہیں، تو ہر فریادی کو پہنچنے والا ہے، لہٰذا ہماری فریاد سن اور ہمیں صراط مستقیم کے اوپر پہنچا، نہ ہمیں دکھا نہ ہمیں چلا بلکہ پہنچا۔ ہم چل بھی نہیں سکتے، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، بلکہ ہم وہاں پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور وہ تو نے پہنچانا ہے۔ لافتخارا بالعلوم والغنا، کیا کیا چیزیں حائل ہوتی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بندہ پہلے اس بات کے اندر غرور اور تکبر کرتا ہے، میرے پاس بڑا مال ہے لہٰذا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اس غرور اور تکبر میں وہ بندوں کے ساتھ نازیبا سلوک کرتا ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ کمی ہے، یہ تو فلاں ہے، ڈھمکاں ہے، اذان۔ آپ فرماتے ہیں لافتخارا بالعلوم والغنا، کہ انسان کو اپنے مال پہ فخر ہوتا ہے، لیکن اے فریادیوں کی فریاد رس ہمیں تیرے دیے ہوئے مال پہ کوئی ایسا فخر نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے غرور اور تکبر کا سبب بن رہا ہے، نہ ہی ہمیں اپنے علم پہ فخر ہے کہ ہم اس بات پہ ہیں کہ یہ تو جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ اجاٹ ہیں، یہ گوار ہیں اور میں بڑا عالم فاضل ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ بھی فخر نہیں ہے، والغنا، اور نہ ہی اس بات پہ فخر ہے کہ میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا دینے والا ہوں، یہ سارے جو ہیں یہ میری رعیت بیٹھے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں تو یہ کھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لا تزغ قلبا ہدیت بالکرم واصرف السوء الذی خط القلم، کہ جس پر تو کرم فرما دے، جس پر تو مہربانی فرما دے، اس کو تو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جس پر تو مہربانی فرماتا ہے صرف ہدایت ہی نہیں فرماتا بلکہ اس کے اوپر جو برائیاں لکھ دی گئی ہیں وہ بھی تو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ہی ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بعد اس کے کہ تو نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، کہ جب تو نے ہمیں نور ایمان بخش دیا ہے، ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرما دیا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو بلکہ ہم ایمان کے اوپر پختہ رہیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، مہربانی عطا فرما، کیونکہ تیری مہربانی کے بغیر کوئی بھی بات ممکن نہیں ہے۔ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی مہربانی ہو جائے
تو جو گناہ ہیں وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کفار مکہ حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایمان تو لے آئے لیکن جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہمارے اندر پہلے خرابیاں پائی جاتی تھیں، ہمیں ان کی سزا ملے گی، پھر ہمارے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ ان سے فرمائیں کہ یہ ایمان لے آئیں، جو ان کے سابقہ گناہ ہیں وہ سارے نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے، صرف معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ نیکیوں میں بدل دیں گے، وہ ساری کی ساری اچھائیاں لکھ دی جائیں گی، اگرچہ کیے انہوں نے گناہ ہوں گے لیکن نور ایمان کے ساتھ مزین ہونا ان کا ضروری ہے۔